دوران اعتکاف اپنے وقت کو عبادت کے لیے کس طرح گزارا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ دوران اعتکاف اپنے وقت کو کیسے یوٹیلائز کریں، کیسے استعمال کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر بندہ کسی ایسے مقام پر اعتکاف کر رہا ہے جہاں اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، اگر اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر ان کی ترتیب کے اعتبار سے چلنا پڑے گا، صحیح۔ تاکہ جو ان لوگوں نے جہاں پر یہ اعتکاف کا مقام ہے، جہاں یہ اعتکاف ہو رہا ہے، جو سسٹم چلایا ہے، جس سسٹم کے تحت انہوں نے ترتیب دی ہے اپنے پروگرامز کی، اپنے سارے معاملات کی، اس معاملات کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے وہ ان تمام چیزوں کو کرے گا تو اس کے لیے بینیفٹس ہیں، اس کے لیے بالکل فائدے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ علم دین سے بہت دوری ہے، بالکل تو اعتکاف کرنے والے کے لیے چونکہ اجتماعی اعتکاف کی صورت میں وہاں پر علم دین کی مجالس زیادہ لگتی ہیں، علم دین کے حلقے لگتے ہیں، لوگوں کو باطنی گناہوں سے معرفت کروائی جاتی ہے، لوگوں کو دیگر چیزوں میں لگانے کے بجائے، جیسے ہمارے ہاں چونکہ ماضی میں اگر غور کیا جائے تو وہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اعتکاف میں پردے ڈالنے کا بڑا سسٹم تھا۔ ہوں، لوگ پردے ڈالنے کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں اپنے ساتھ ایک رومال ایک عدد رکھتے تھے، اس سے پورے منہ کو کور کرتے تھے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ رومال باندھا ہوا ہے، کہیں جا رہے ہیں کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اعتکاف میں عبادت کی غرض سے خاموش ہے تو یہ منع ہے، عبادت کی غرض سے نہیں۔ ہاں اگر اپنے کام کو خاموشی اختیار کی ہے اس شخص نے اس وجہ سے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر مسجد کا ادب کر رہا ہوں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اگر کہیں انفرادی سطح پر اعتکاف ہو رہا ہے، یعنی وہاں اجتماعی طور پر کوئی علم دین کی مجلس کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے خاطر خواہ، تو ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ قرآن پاک پر زیادہ سے زیادہ غور کرے، تلاوت قرآن کی کثرت کرے، اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے تعالی وسلم۔ اصحاب بھی کثرت سے تلاوت قرآن پاک سبحان کیا اللہ، کرتے تھے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ کے عنہ۔ بارے میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 کلام مجید فرقان حمید کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان تو اللہ، 61 ختم کیا ہے؟ تو وہ اسی انداز سے کہ صبح بھی پڑھ رہے ہیں، شام سبحان بھی پڑھ اللہ، رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تراویح میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت امام اعظم کی شان تھی اور قرآن سے محبت کا شغف تھا۔ ہم اپنے اسلاف کی طرف غور کریں گے تو ہی ہمارے سارے معاملات درست ہو پائیں گے اور ہماری عبادات میں بھی ہمارا دل لگے گا، اس لیے کہ یہ بھی وہی انسان ہے جو ہم ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے ہم رجال فنحن رجال، وہ بھی آدمی ہیں، وہ بھی مرد ہیں، ہم بھی مرد ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اسلاف ایسے اسلاف ہیں کہ جنہوں نے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم پر وسلم۔ عمل کیا ہے۔ تو ہم بھی اگر آج عمل کریں گے تو اپنے سارے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے احسن انداز سے ہم گزار لیں گے۔ ایک چیز تلاوت قرآن کی کثرت ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت ہے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیز ہمارے ہاں نوافل پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور ازحد ضروری ہے نوافل بھی، لیکن اگر اس کے ذمے قضائے عمری ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو ترجیح دے اور وہ ادا کرے، ورنہ سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خود کا فرمان موجود ہے کہ جب تک بندے کے فرائض مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک اس کے نوافل معلق رہتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ اللہ لہٰذا اکبر۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 10 دن چونکہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ چکا ہے آ کر، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے در پہ ہے، اپنے رب کا قرب پا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں اپنے ان تمام چیزوں کو ادا کرے جو اس کے ذمے رہ گئی ہیں۔ جب اس کے ذمے یہ رہ گئی نماز کو وہ ادا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کی یہ تمام نمازیں مکمل ہو جائیں گی اور پھر وہ صاحب ترتیب شخص شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو ایسے استعمال کرے، فضول گوئی سے بچے، فضول قسم کی گیدرنگ سے بچے، چونکہ موبائل فون کا ایسا کثرت سے استعمال ہے کہ ایک شخص اعتکاف میں آ کر وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے جو وہ باہر بیٹھ کر بھی کر رہا تھا۔ بالکل تو اگر وہ یہی کام اعتکاف میں بیٹھ کر کرے گا تو اعتکاف کی نورانیت کو حاصل نہیں نہیں کر کر پائے پائے گا۔ گا۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ان تمام معاملات کو پہلے سے ترتیب دے کہ اب کرنا کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو علماء کی روشنی میں، علماء سے ہدایت لے کر وہ یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ وہ اعتکاف کی روحانیت اور نورانیت کو حاصل کر لے گا۔ انشاءاللہ۔